حضرت حافظ و قاری میر عامر علی خان صاحب دامت برکاتہم استاذ الاساتذہ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ مکاتب کے ذریعے سے اسلامی فکر سازی کے اس عنوان پر روشنی ڈالیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ اسلامی فکر سازی ذریعے مکاتب دینیہ، یعنی دینی مکاتب کے ذریعے سے بچوں کے اندر جو اسلامی فکر سازی پیدا کرنا ہے، اس کا مشاہدہ ہم آج اس پروگرام میں شریک ہو کر صبح تقریباً 10 بجے سے دیکھ رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جو عام طور سے گھروں میں سیدھے طور پہ کھانا بھی نہیں مانگ سکتے، ایسے بچے جو ہے آج اسلامی عقائد اور دیگر اور بہت ساری چیزیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، سنتیں، واجبات اور تقریریں، بہت ساری چیزیں، نعت شریف پیش کی، جس سے دل بہت خوش ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ آج کا یہ پروگرام آپ کے تعلقات چنچولی کے 22 دیہاتوں کے مکاتب کے طلباء اکرام کو جمع کیا گیا ہے، جس کا مرکزی جلسہ ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ صفہ فاؤنڈیشن کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، ان کی نگرانی میں 22 دیہاتوں میں مکاتب چلتے ہیں، جس کا ماہانہ جائزہ بھی لیا جاتا ہے اور اس کی نگرانی بھی کی جاتی ہے، امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ اور ان مکاتب کے ذریعے سے کم و بیش 2500 طلباء اور طالبات مکاتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ اس فاؤنڈیشن کے ذمہ دار حافظ سراج صاحب آپ کو مولانا کے بیان سے پہلے یا بعد میں سنائیں گے۔ آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصاً خواتین، پردہ نشین خواتین کا ایک کثیر مجمع یہاں پر موجود ہے، اور یہاں ہم لوگ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک خاص قسم کی بے چینی اپنے اندر محسوس نہ کریں، بالکل قریب الختم ہے آپ آج کا یہ پروگرام، اطمینان سے تھوڑی دیر بیٹھے رہیں۔ عورتیں کس پوزیشن میں ہیں، وہ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، اس کا اندازہ تو نہیں ہے۔ عام طور سے عورتیں جہاں بھی جمع ہوتی ہیں وہیں ان کا ہی بیان شروع ہوتا ہے، کسی مولانا کا بیان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عورت کو اس کے شوہر دواخانہ لے گئے کسی بیماری کی وجہ سے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بیماری کا علاج یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کہیے کہ 1-2 گھنٹے اپنی زبان کو خاموش رکھے۔ تو شوہر نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہی بولو، اگر میں بولا تو پھر شام تک شروع ہو جاتی ہے، آپ ہی بولو۔ تو عورتیں جو ہے عام طور سے ان کو تقریر کی ضرورت نہیں، ان کی تقریر اتنی ہے کہ اس پہ عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہے۔ تو عورتوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ حضرت کا بیان سنیں اور آج کے پروگرام کی یہ ساری کارروائی کو سنتے رہیں، اور آئندہ کے لیے اپنے بچے جو مکاتب کی طرف رجوع نہیں ہوئے، ان بچوں کو مکاتب میں بھیجیں، چونکہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اسلامی فکر سازی یہ معصوم ذہنوں کے اندر شروع سے ہی بٹھانا، یہ آج کے حالات میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ باطل طاقتیں، دشمنان اسلام اس وقت جو سب سے زیادہ زور لگائے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو کس طرح ختم کریں، وہ اصل دشمن اسی کے ہیں۔ تو ایسے حالات میں مکاتب کے ذریعے سے ہم بچوں کے اندر اسلامی فکر سازی پیدا کرنا یہ ضروری ہے۔ ایسی قیمتی باتیں اور ایسے عقائد جو ہمارے ایمان کے لیے ضروری ہیں، ہمارے اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف اللہ پر جو ہے ایمان رکھنا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ایمان مفصل کے اندر تذکرہ ہے کہ 7 چیزوں کا تذکرہ ہے، جب تک اس پر ہم ایمان نہیں لاتے اس وقت تک ہم جو ہے مسلمان
مسلمان نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ جیسے بچیوں نے سنایا کہ اللہ پر ایمان رکھنا اس کی کیا نوعیت ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء پر ایمان رکھنے کی کیا نوعیت ہے۔ اللہ نے دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء بھیجے ہیں، اور ہم سب کو حکم ہے کہ تمام انبیاء جو اللہ نے بھیجے ہیں سب پر ایمان لانا ہے، لیکن جس کی شریعت پر عمل کرنا ہے وہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے وہ برحق ہیں، لیکن ہر ایک کی لائی ہوئی شریعت جب آئے، اگلا جو نبی آتا تھا اس کے بعد پھر اس شریعت پر عمل ختم ہو جاتا تھا، پھر آنے والے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل ہوتا تھا۔ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جو دین اور جو مذہب لے کر کے آئے وہ آنے کے بعد سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہاں تک حکم دیا گیا کہ اگر سابقہ انبیاء میں سے بھی کوئی نبی دنیا میں پھر دوبارہ تشریف لائیں تو ان کو بھی شریعت محمدی پر عمل کرے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تورات کا ایک نسخہ لے کر کے آئے اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اور یہ سمجھے کہ یہ آسمانی کتاب کا ایک حصہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناراضگی کے ساتھ سرخ ہونا شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس طرف متوجہ کیا کہ عمر تم کیا پڑھ رہے ہو؟ تورات کا نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے بعد پھر اس کو کیوں سنا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چہرہ اٹھایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضگی کے چہرے کو دیکھ کر کے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ کے بھیجے ہوئے دین اسلام پر راضی ہوں اور اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور آپ کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات کا نسخہ میرے سامنے پڑھ رہے ہو، اب اگر موسیٰ بھی آئیں جو صاحب تورات ہیں، اگر وہ بھی اس وقت آئے تو ان کو میری شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انبیاء پر ایمان تو لانا ہے، لیکن جو کرنسی چلے گی وہ شریعت محمدی کی چلے گی، اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ فرشتوں پر ایمان ضروری ہے، فرشتے لا تعداد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ایک ایک انسان کی حفاظت کے لیے 20 فرشتے مقرر ہیں۔ ہمیں تو نظر بھی نہیں آتے کہ فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ انسان کی آنکھوں پر فرشتے ہیں، انسان کے دل پر، انسان کے دماغ پر، انسان کے کاندھوں پر، انسان کے جسم کے مختلف اعضاء پر اللہ نے حفاظت کے لیے فرشتے رکھے ہیں۔ یہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئی ہے، جن کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ بچیوں نے سنایا کہ فرشتوں کی جو ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس پر بھی ایمان ضروری ہے۔ تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں جس میں تقدیر ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ یہ معصوم بچوں نے ہمارے سامنے سنایا ہے۔ یہ اسلامی فکر سازی کی ایک بنیادی جو وجہ ہے اور جو چیز جس کے ذریعے سے آ رہی ہے، یہ مکاتب دینیہ ہیں۔ یہ آپ کے اس علاقے کے اندر، اس تعلقے کے اندر 22 دیہاتوں میں چل رہا ہے۔ یہ مکاتب چل رہے ہیں، منظم طریقے سے چل رہے ہیں، جس کے نگران گلبرگہ کی ایک ٹیم ہے صفا فاؤنڈیشن کے نام پر، وہ ان کی نگرانی میں چل رہا ہے۔ تو یہ علاقہ قابل مبارکباد ہے اور یہاں کے لوگ قابل مبارکباد ہیں، ورنہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر موجود ہیں جن کو وہ عقائد کے سلسلے میں نہیں معلوم، ارکان اسلام کے سلسلے میں معلوم نہیں، اور بہت سارے ہیں جن کو نماز کے ارکان نہیں معلوم۔ کسی کو آپ اٹھا کے پوچھئے ثنا آتی ہے تو بولتے ہیں ثنا نہیں آتی، التحیات نہیں آتی، درود شریف صحیح جو درود شریف ہے وہ نہیں معلوم، اور بہت ساری چیزیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں جن کا پڑھنا ضروری ہے وہ نہیں معلوم، سورہ فاتحہ صحیح نہیں آتی۔ لیکن معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو کھڑے ہونے سیدھا نہیں آ رہا، وہ بچوں نے ایسی چیزیں سنائی کہ ماشاءاللہ دل خوش ہو گیا۔ اور یہ مکاتب دینیہ یہ اصل ہے بنیادی تعلیم کے لیے جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں، اس میں بہت بڑا کردار ہے اساتذہ کا، یہ مکاتب کے بچوں کو سنبھالنا۔ جیسے انبیاء کو نبوت دینے سے پہلے اللہ نے بکریاں چرانے لگایا، تو ہم کو پڑھانے کی لائن میں
ترقی کرنے کے لیے سب سے پہلے اگر ہم کو اس لائن کی مہارت حاصل کرنا ہے تو مکاتب کے بچے کے پڑھا کے دیکھ لو. مدرسے کے بچوں کو پڑھانا آسان ہے, مکاتب کے بچے جس میں چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, اب 2500 آپ کے اس تعلقے کے اندر آ رہے ہیں, تو اس میں کوتمیر کے ساتھ پودینہ فری بول کے بھی چلتے ہیں. ہاں, جن کے انٹری رجسٹر میں ہے وہ 2500 ہیں. جیسے اس کے ساتھ ایک 3 سال کا بچہ بھی اماں بھیجتی کہ اس کو بھی لے کے جو ہاتھ پکڑ لے کے, وہ بچہ بھی آتا جس کی انٹری نہیں رہتی, اور یہ سب کو سنبھالنا ہے. اور مکاتب کے اندر میں تو آج تک کسی مکتب میں نہیں پڑھایا, مکتب میں جتنے اساتذہ جو ہے پڑھا رہے ہیں یہ ان کی قربانی ہے. میں مکتب میں نہیں پڑھایا, میں مدرسے میں پڑھایا, 30 سال سے مدرسے میں پڑھا رہا ہوں میں. لیکن مکتب کے اساتذہ بتاتے ہیں کہ اتنا ستاتے ہیں مکتب میں بچے, اور وہ بچے ایسے رہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے بعد پھر گھر جاتے ہیں, اور گھر جانے کے بعد مکتب کی کیفیت ماں باپ لیتے رہتے ہیں کہ آج بچہ مار کھایا کہ نہیں. سبق بھی دینا اور گھر میں نہیں پڑھیں گا, مکتب میں ہی آ کے پڑھیں گا. وہ قاعدہ بھی مکتب میں پھینک کے جاتا, وہ جزدان وہیں پھینک دیتا, پھر دوسرے دن مول صاحب خود اٹھنا, تیرا قاعدہ کہاں ہے, اس کو لا کے دینا اور اس کو پڑھانا. ایک مول صاحب مکتب کی شکایت کرے کہ آپ کا بچہ روزانہ آ کے شرارت کر رہا, تو ان کے جو ہے سرپرست اور ان کے پیرنٹس نے کہا کہ بچہ بہت شریر ہے, اس کو مت مارو, بازو والے بچے کو مارو, ان ڈر کو چھپ بیٹھتا ہے. ان کے بچے کو نہیں مارنا, بازو ہے سو بچوں کو خوب مارنا, ان ڈر کے خاموش بیٹھتا. تو مکتب کے بچے ماشاءاللہ ان پر ایسی محنت ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. ان کے اوپر جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں یہ قابل مبارکباد ہے. ان کی تنخواہ اگر آپ پوچھیں گے تو 2 سے 3 ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہے. اور محنت دیکھیے, اور مکتب میں اکثر وہ بچے آتے ہیں جو گھر میں بہت ڈسٹرب کرتے ہیں, ان کو مکتب میں بھیج دو. بہت شرارت کر رہے, نہیں سنبھل رہے. مدرسے میں بھی جو بچے آتے ہیں وہ کوئی جو ہے ذہین اور امیر اور بڑے گھرانے کے بچے نہیں ہوتے, بالکل یتیم ہوتے ہیں, یسیر ہوتے ہیں, جن کے ماں باپ نہیں رہتے, یا باپ نہیں ہے, یا باپ ہے تو باپ جاہل ہے, پیوٹ ہے, شراب پینے والا ہے. ایسے بچوں کا اگر کوئی ٹھکانہ ہے وہ مدارس دینیہ ہیں. ایک صاحب نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جو ہے پھٹے ہوئے نوٹاں چھٹے ہوئے بچے مدرسے کو, جو نوٹ نہیں چل رہی وہ مدرسے کو, جو بچہ کہیں نہیں چل رہا ایک دم چھٹا ہوا ہے وہ مدرسے کو. ہمارے پاس مسجد میں ایک ڈبہ ہے جس میں مسجد کا بھی چندہ ڈالا جاتا ہے, مدرسے کا بھی چندہ, اور دونوں کے لیے ایک الگ الگ پارٹیشن ہے درمیان میں. تو ایک مرتبہ دونوں ڈبے کھول کے پیسے نکال رہے ہیں, تو ایک ڈبے میں آدھی 10 کی نوٹ ملی, دوسرے ڈبے میں آدھی 10 کی نوٹ ملی. تو پھٹے ہوئے جتنے نوٹاں ہیں وہ مدرسے میں چلیں گے, ہر کھوٹا سکہ مدرسے میں چلے گا, ہر کھوٹا بچہ مدرسے میں چلے گا. یہ اساتذہ کی محنت ہے. پھر یہی بچوں کو پڑھا کے جب مدرسے سے نکالنا ہے تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مدرسے سے نکلا ہوا بچہ فرشتہ رہنا, ایسا معلوم ہونا جبرائیل علیہ السلام کا خلیرہ بھائی ہے. انہیں ہوٹل میں چائے پیا تو مول صاحب مجرم, ارے مول صاحب ہوٹل میں چائے پی رہے, ہاں مول صاحب باہر کھڑے ہو کے بات کر رہے, مول صاحب ایسا کر رہے. یعنی اسکراپ مال کو ڈالنا فیکٹری کے اندر, اور جب نکلیں گا تو بالکل ایک دم بہت زبردست جو ہے میٹیریل بن کر کے نکلا. آپ اچھے بچوں کو بھیجیے مدارس میں, یہ بچے قوم کے امام بننے والے ہیں. اسی لیے جو ہے ہم کو چاہیے کہ مدارس میں, مکاتب میں اپنے بچوں کے اندر سلیکٹ کرو, جو سب سے اچھا بچہ ہے اس کو بھیجو. میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے, پہلے تو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ علق کی, اقرأ بسم ربک الذی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم نہ تو نماز کا دیا, نہ روزے کا, نہ حج کا, نہ زکوٰۃ کا, کوئی حکم نہیں دیا. جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو فرمایا اقرأ, پڑھو. اسی لیے شاعر کہتا ہے حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے, جس قوم کا آغاز ہی اقرأ سے ہوا تھا. یعنی جس قوم کا آغاز ہی پڑھنے سے شروع ہوا تھا وہی قوم آج سب سے زیادہ جہالت کی طرف جا رہی ہے, پڑھائی سے دور ہو رہی ہے. تو اس سورہ علق کا ایک مضمون آیا تھا کہ سورہ علق میں جو پڑھنے کا حکم دیا ہے کون سی تعلیم ہے. تو اس سورت کی ایک آخری آیت ہے, اگر میں وہ آیت پڑھوں گا تو سجدہ سب کے لیے واجب ہو جائے گا, اس لیے میں اس آیت کو نہیں پڑھتا. لیکن اس آیت کا آخری حصہ ہے وقترب, یعنی یہ علم وہ حاصل کرو جو تم کو اللہ سے قریب کرے, وہی علم حاصل کرو. بقیہ جتنے علم ہیں
جتنے علم ہیں وہ سارے ایک ہنر ہیں. اسی لیے ایک آدمی آیا سائنٹسٹ ایک آدمی آیا دنیا دار مدرسے کے اندر, اور آ کر کے اس نے بچوں کو تانا دیا کہ بچوں تم مدرسے کے اندر صرف یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, حدیث پڑھ رہے ہیں, اور دنیا ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ رہی ہے, لوگ سائنٹسٹ بن رہے ہیں اور چاند پر پہنچ رہے ہیں, اور تم یہیں ابھی قرآن کے اندر لگے ہوئے ہو. تو اس بچے نے بہترین جواب دیا. اس نے کہا کہ وہ سائنس کے ذریعے سے ترقی کر کے مخلوق تک پہنچ رہے ہیں. چاند بھی مخلوق ہے, ستارے بھی مخلوق ہیں, اور فضا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب مخلوق ہے. اگر کوئی چاند تک پہنچ رہا ہے تو اپنے علم کے ذریعے سے مخلوق تک پہنچ رہے ہیں, اور ہم اپنے علم کے ذریعے سے خالق تک پہنچ رہے ہیں. ہم دونوں کے درمیان میں تم ہی ہو, نہ تم مخلوق تک پہنچ رہے نہ خالق تک پہنچ رہے. تو جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں یہ خالق کی طرف جا رہے ہیں, خالق کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے اس قرآن کی اس سورت کی آخری آیت میں بس مفسرین نے کہا ہے کہ وہ علم مطلوب ہے جس میں اللہ سے کی معرفت حاصل ہو, اللہ کی طرف بڑھ سکے. تو بہت ساری باتیں ہیں. اس وقت مولانا آ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کے اندر ہم یہ تاثر لے کر کے جائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے مدارس کی وجہ سے جو اسلامی ان کے اندر فکر سازی ہو رہی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے. اور اس علاقے کے ہر آدمی کو چاہیے جو اپنے بچوں کو مکاتب سے اب تک رجوع نہیں کیے ہیں, ہر گھر کا بچہ کسی مکتب سے رجوع ہو جائے. اور اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز اگر کسی چیز ہے وہ اپنے ایمان کی چیز حفاظت ہے. ایک بزرگ ایک مسجد میں گئے, دیکھا کہ وہاں پر واٹر کولر رکھا ہوا ہے, اس پر ایک گلاس ہے جو رسی سے باندھا ہوا ہے. تو حضرت نے پوچھا مسجد کے امام صاحب سے کہ اس گلاس کی گردن میں رسی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے گلاس چوری ہو رہے تھے, تو گلاس کو چوری سے بچانے کے لیے مسجد میں واٹر کولر پر گلاس کی گردن میں رسی باندھنا پڑ رہا ہے. تو بزرگ بیٹھ گئے, سر پکڑ کے رہ گئے کہ اللہ کے گھر میں اگر مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو بازار میں ہمارے ایمان کی کیسے حفاظت ہو سکتی ہے؟ مسجد کے اندر کیمرے لگانا پڑ رہا ہے. کیوں کہ مائک چوری ہو گیا, ایمپلیفائر چوری ہو گیا, مؤذن صاحب کا جھبا چوری ہو گیا, امام صاحب کا امامہ چوری ہو گیا. ارے اللہ کے گھر میں ایک جگہ پر جو ہے کیمرے کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا ہر عمل کیمرے کی نگاہ میں ہے. امام صاحب نے کہا کہ یہ اس لیے لگانا پڑا کہ اسی جگہ پر ہم نے لکھا تھا کہ تم ہر دم اللہ کی نظر میں ہو. جب تک ہم یہ لکھے اس وقت تک چوری ہوتی رہی, اور جب ہم نے لکھا کہ تم اللہ کی نگاہ میں نہیں کیمرے کی نگاہ میں ہو, جب سے آج تک کوئی چیز چوری نہیں ہوئی. ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے, کیمرے کا خوف ہے. حرکت تک نہیں کر رہے کہ ہمارا کیمرہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور کل قیامت کے دن پورا ریکارڈ جو زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہوگا, اور اللہ اس کو اسکرین پر لا کر کے جب لوگوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے آنے والی انسانیت کے سامنے ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ اسکرین پر ڈال دیں گے, اس وقت کیا کریں گے ہم لوگ؟ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے اندر ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے ایمان کے لیے. آگے کیا حالات آنے والے ہیں وہ اللہ جانے, لیکن خطرات ہیں ہمارے ایمان کے تزلزل آنے کے. ہمارے بچوں کے اندر وہ ایمان ہونا جو آج فلسطین کے بچوں کے اندر ایمان ہے. وہ بچے اپنے ہاتھوں پر نام لکھ رہے ہیں کہ کل اگر ہمارے جسم کے پر خچے اڑ جائیں تو ہمارے ماں باپ کو ہمارے اعضاء تلاش کرنا نہ پڑے, وہ نام دیکھ کر کے سمجھ جائیں کہ اللہ کے راستے میں ہمارا بچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے, اور ان کو معلوم ہو جائے کہ ہم شہید کی ماں ہیں, شہید کے باپ ہیں. آج ہمارے بچے کچھ نہیں, بس بڑے بچوں کو تو چھوڑ ہی دیجئے, بڑوں کی حالت یہ ہے کہ بچوں کو نماز کو بھیجنے کی فکر ہے اور خود بیت المقدس کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں, مگر نماز نہیں پڑھ کے دعا کر رہے ہیں, گھر میں سو رہے ہیں, ہاں چادر اوڑھ لے رہے, سردی ہو رہی, ان کے بچے کو اندر سے ہی پکار رہے ہیں, جا رہے نماز کو جا, گھر میں برکت نہیں آ رہی تو نماز کے بغیر. انہوں نے بولا تم نماز نہیں پڑھ رہے اور ہمارے کو نماز پڑھ رہے, ان کے گھر کا ایک چکر مار کے آگے سو جا رہا ہوگا. تو
ہم پہلے نماز پڑھیں. کسی نے کہا کہ باپ جب تک تہجد گزار نہیں ہوتا اس وقت تک بچہ فجر کی نماز پڑھنے والا نہیں بن سکتا. ہم نماز نہیں پڑھ کے بچوں کے نمازی بننے کی دعائیں کرو, چاہے دعائے خنوت نازلہ 1 مہینہ نہیں 1 سال تک پڑھو. اگر ہمارے اعمال اسی طرح رہیں تو کوئی خنوت نازلہ ہمارے لیے کامیابی کا جو ہے راستہ نہیں بتا سکتی. خنوت نازلہ تو پڑھیں لیکن 5 وقتہ نماز پڑھیں اور اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس پر عمل کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ.